لینی چاہیے۔ تو اللہ کے فضل سے وہ جو سعادت ہے میں نے حاصل کی، اور اس چیپٹر کی یہ پوری کتاب یہ سنت خیر النام کے آخری چیپٹر کی توسیع ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اس پس منظر میں آپ اس پوری کتاب کو دیکھ سکتے ہیں کہ علم حدیث پر جو بنیادی اعتراضات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اعتراضات وہ ہیں جو فنی نوعیت کے ہیں کہ حدیث حجیت ہے کہ نہیں ہے، مستقل ماخذ قانون ہے یا نہیں ہے، حدیث وحی ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کے وحی ہونے کے بارے میں، تشریعی حیثیت ہونے کے حوالے سے، تشریحی حیثیت ہونے کے حوالے سے، حجیت ہونے کے حوالے سے جو مختلف سوالات یا اعتراضات اہل تجدد نے کیے ہیں، وہ اعتراضات جو ہیں، ایک تو یہ جہت ہے اس کی۔ دوسری جہت یہ ہے کہ وہ منکرین حدیث بعض احادیث کو بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ روایات، کیا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ صحاح ستہ سے انتخاب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جس حدیث کی جن کتابوں پر امت کا اتفاق ہے، جب ان کا حال یہ ہے کہ اس کے متون اتنے خوفناک ہیں اور ایسے متون ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر یا تشریح کی نہیں جا سکتی، تو اس سے باقی کے جتنے بھی متون ہیں وہ خود بخود مشکوک ہو جائیں گے۔ یہ دو طرح کے اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ تو میرے پیش اس کتاب کے اندر میرے پیش نظر جو ہیں وہ دوسری قسم کے اعتراضات تھے کہ یعنی متون پر جتنے اعتراضات ہیں، اللہ کے فضل سے ان تمام احادیث کا تجزیہ جو ہے نا وہ میں نے اپنی علمی بساط کے مطابق جتنا مجھے سمجھ تھی اور جو میں کر سکا تو وہ میں نے کیا ہے۔ میں یہ اعتراف کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے جو کام کیا ہے یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فیض ہے، اور آپ کی اس کتاب کا جو فہم مجھے نصیب ہوا سنت خیر النام کا، یہ اس کی کہہ لیجئے کہ یہ اس کی برکت ہے کہ میں نے اس موضوع پر باقاعدہ ایک سلیکٹ کر کے موضوع تو اس پر میں نے گفتگو کی۔ ایک تو جہت اس کی یہ ہے کہ متون۔ اچھا، دوسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو اس میں میں صرف آپ کو صرف اتنے بتا پاؤں گا کہ وہ اعتراضات جو ہیں وہ کیا ہیں، اور ان اعتراضات کے حوالے سے آپ کو کون سی کتابیں دیکھنی چاہیے، ان کی جہتیں کیا ہیں، اور اس کی اعتراضات کرنے والے لوگ کون کون سے ہیں۔ مثلا میں صرف گن دیتا ہوں کہ حدیث کے حوالے سے ایک پورا طبقہ ہے فراہی مکتب فکر، جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حدیث یعنی علامہ جاوید احمد غامدی وہ حدیث کو وحی نہیں مانتے، حجت مانتے ہیں۔ اب میں بات کر نہیں سکوں گا پوری، لیکن پھر بھی اب میں آپ کو چاہوں گا کہ غور و فکر کے لیے آپ کو کم از کم مجبور کر دوں کہ وہ کہتے ہیں حدیث وحی نہیں ہے، حجت ہے۔ اچھا، دوسرا چلیں، جو علامہ غلام محمد پرویز ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث نہ وحی ہے نہ حجت ہے، یہ دین کی تاریخ ہے۔ جو سر سید احمد خان اور ان کے حلقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کی حجیت اور وحی کے قائل ہونے کے باوجود استدلال کے اعتبار سے حدیث کو تاریخ سے زیادہ اہمیت دینے کے قائل نہیں ہیں۔ چوتھا طبقہ جو ہے وہ ہے علامہ عبداللہ چکڑالوی، جو کہتے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب، آپ حیران ہوں گے ان کے نقطہ نظر پر۔ وہ کہتے ہیں حدیث نہ دین ہے، نہ یہ تاریخ ہے، نہ وحی ہے، نہ حجت ہے۔ اور ان سارے لوگوں کی جو کتابیں اس موضوع پر ہیں میں گن دیتا ہوں۔ علامہ غلام محمد پرویز کی بنیادی کتاب مقام حدیث، علامہ اسلم جراج پوری کی کتاب ہے ہمارے دینی علوم، اور سر سید احمد خان کی جو پوری فکر ہے حدیث کے حوالے سے، وہ ان کے مقالات جو مرتب ہوئے ہیں علامہ اسماعیل پانی پتی نے 17 جلدوں کے اندر مرتب کیے ہیں، اس کے اندر ان کی پوری فکر آپ کو ملے گی۔ علامہ جاوید احمد غامدی کی جو فکر ہے وہ البرہان اور المیزان کے اندر حدیث کے حوالے سے بھی آپ کو وہاں سے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اور حدیث کے حوالے سے جو مولانا امین احسن اصلاحی ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کو مبادیت تدبر حدیث کے اندر ملے گا۔ اچھا، ان موضوعات کے کاؤنٹر میں اگر آپ چیزیں پڑھنا چاہیں تو ایک تو کتاب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، اس کو آپ پڑھیں۔
متون کے حوالے سے جو میری کتاب ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہو، اور حدیث کی جو جمع بندی پر بہت بڑی زبردست کتاب ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، یہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کیجئے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ ایک تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ حدیث کے حوالے سے جو بنیادی دائرے ہیں وہ کون سے ہیں، اشکالات کیا ہیں، ان کی جہتیں کیا ہیں، اور ان پر جو بنیادی لٹریچر آج تک ڈیولپ ہوا ہے اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ جو متون حدیث میرے کتاب آپ نے دیکھی ہے، اس کا اگر آپ کتابیات آخر میں مصادر و مراجع دیکھیں تو بہت ساری کتابیں آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ مختصر وہ ایک تعارفی سی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ یہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور میرا پسندیدہ بھی ہے، اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں جن پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، حاضرین کا بھی، اور قبلہ صاحبزادہ صاحب کا بھی۔ اب میں انشاءاللہ ان کی گفتگو میں بھی شریک ہوں اور دعا میں بھی شریک ہوں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب۔